کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ عرفان خان کا 2018 کے وسط میں اہل دنیا کے نام لکھا ہوا خط۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھ اس جھٹکے سے کھلتی ہے جو زندگی تمہیں جگانے کی دیتی ہے۔ تم بڑبڑا کے اٹھ جاتے ہو۔ پچھلے 15 دنوں سے میری زندگی ایک سسپینس والی کہانی بنی ہوئی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انوکھی کہانیوں کا پیچھا کرتے کرتے میں خود ایک انوکھی بیماری کے پنجوں میں پھنس جاؤں گا۔ ابھی تھوڑی دنوں پہلے ہی مجھے اپنی نیورو اینڈوکرائن آنتوں سے متعلق کینسر کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی مریض پوری دنیا میں بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ مریض نہیں ہے تو اس پہ تحقیق بھی ویسی نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کے پاس دوسری بیماریوں کی نسبت اس بارے میں تو معلومات ہے، علاج کامیاب ہوگا یا نہیں یہ بھی سب ہوا میں ہے، اور میں بس دعاؤں اور تجربوں کے کھیل کا ایک حصہ ہوں۔ یہ میرا کھیل نہیں تھا بھائی، میں تو ایک فل سپیڈ والی بلٹ ٹرین میں سوار تھا۔ میرے تو خواب تھے، کچھ کام تھے جو کرنے تھے، کچھ خواہشیں تھی، کچھ ٹارگٹ تھی، کچھ تمنائیں تھی، آرزوئیں تھی، اور میں بالکل ان کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ اب کیا ہونا ہے کہ اچانک پیچھے سے کوئی آ کر میرے کندھا تھپتھپاتا ہے۔ میں جو مڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ ٹکٹ چیکر ہے۔ تمہارا سٹاپ آنے والا ہے بابو، چلو اب نیچے اترو۔ میں ایک دم پریشان ہو جاتا ہوں۔ نہیں بھائی میاں، میری منزل ابھی دور ہے یار۔ اور پھر ٹکٹ چیکر مجھے سمجھانے والے انداز میں کہتا ہے، نہ یہی ہے سٹاپ، تو بس یہی ہے۔ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس اچانک پن میں پھنس کے مجھے سمجھ آ گئی کہ ہم سب کس طرح سمندر کی بے رحم لہروں کے اوپر تیرتے ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہے۔ بے یقینی کی ہر بڑی لہر کے آگے ہم تو بس اپنی چھوٹے سے وجود کو سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ہرا سمندر گوپی چندا بول میری مچھلی، کتنا پانی اتنا پانی، تو بس پانی ہے رحم پانی، وقت کے موجوں کی تپیڑوں میں تیرتی نامعلوم ہستی اور پانی۔ اس مصیبت میں پھنسے کے بعد ایک دن جب میں ڈرا سہما ہوا اسپتال جا رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے یوں بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت اپنے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ یار اس عذاب سے میں اس طرح نہ گزروں جیسے اب اس وقت گزر رہا ہوں۔ مجھے اپنا سکون، اپنا اطمینان واپس چاہیے۔ یہ جو ڈر، جو خوف، جو پریشانیاں میرے کندھوں پہ چڑھی بیٹھی ہے، میں انہیں اٹھا کے پھینک دینا چاہتا ہوں۔ میں ایسی قابل رحم حالت میں اب مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اس بیماری کا شکار ہونے کے بعد میری واحد خواہش یہی تھی، اور پھر اپنی تکلیف کی طرف میرا دھیان چلا گیا۔ مطلب اتنے عرصے سے میں بس اپنی تکلیف جھیل رہا تھا، برداشت کر رہا تھا، درد کی شدت کا احساس کر رہا تھا، لیکن اس پوری مدت میں کوئی بھی چیز اسے ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی ہمدردی، پیار بھرے بول، کوئی ہمت بندھانے والی بات، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت پتہ ہے کیسا لگتا تھا؟ جیسے پوری کائنات صرف ایک چیز کا روپ دھار چکی ہے، درد، خوفناک درد۔ وہ درد جو ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے مایوس ہو کر تھکا ہارا بے حال۔ جب میں اسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا تو سامنے کی طرف میری نظر پڑی۔ ادھر لارڈس کرکٹ گراؤنڈ تھا۔ وہ لارڈس جیسے دیکھنا میرے بچپن کی سب سے بڑی حسرت تھا، اور اب اس تکلیف کے دوران وہاں لگا ویون رچرڈز کا ایک بڑا سا ہنستا ہوا پوسٹر بھی مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں سکا۔ دنیا تو جیسے اب میری کام کی رہ ہی نہیں گئی تھی۔ خیر، اس ہسپتال میں ایک کوما وارڈ بھی تھا۔ وہ سارے مریض جو لمبے عرصے کے لیے ہوش اور بے ہوشی بلکہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکے ہوئے تھے، وہ ادھر رکھے جاتے تھے۔ اوپر بالکل میرے وارڈز کے اوپر والے کمرے میں ایک دن میں اپنے کمرے کی بالکونی میں، اور اس کی بالکل سامنے دوسری طرف ایک اسٹیڈیم، اور دونوں میں کھیلے جانے والے کھیل کی ایک چیز کامن ہے، بے یقینی۔ نہ لارڈ اسٹیڈیم میں پتہ ہے کہ اگلی گیند پہ کیا ہوگا، نہ اسپتال میں اگلی سانس کا پتہ ہے۔ کامل بے یقینی۔ یہ فیلنگ جیسے میرے اندر اتر گئی۔ اب مجھے کائنات کی وسعت،
اس کی طاقت اور اس کا نظام سب کچھ کہیں نہ کہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ آخر میرا اسپتال ایک کھیل کے میدان کے سامنے کیوں تھا، اور صرف میں نے ہی اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کیوں کیا؟ یہ سب مجھے آپس میں جڑا ہوا لگنے لگا تو سمجھو کہ بس جو چیز یقینی ہے وہ بھی یقینی ہے، یعنی بھی یقینی کے علاوہ اس پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جیسے یقینی کہا جا سکے۔ اب جب سبھی بھی یقینی کے بہاؤ میں ہے تو میں کیا اور میری بھی یقینی کیا؟ مجھے تو بس اپنی باقی رہ جانے والی طاقت کو سنبھالنا ہے اور اپنی حصے کا کھیل اچھے سے کھیلنا ہے، دیٹس اٹ۔ تو بس اس ایک لمحے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی، میں جان گیا کہ نتیجہ جو بھی نکلے مجھے اس حقیقت کو ماننا ہوگا، ادھر سے سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے چاہے میرے پاس 8 مہینے بچے ہیں، چاہے 2 ماہ یا بے شک 2 مزید سال، سب کچھ ایک طوفانی لہر میں ہے۔ اس کے بعد تمام خدشے، تمام ڈر، تمام خوف، تمام پریشانیاں سب کچھ دھندلے ہوتے گئے اور میرا دماغ سب سے خالی ہو گیا۔ ساری عمر میں پہلی بار تب مجھے اندازہ ہوا کہ آزادی کا مطلب واقعی میں ہے کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی بڑی کامیابی ملی ہے، جیسے زندگی کا جادو برا ذائقہ مجھے پہلی بار چکھنے کو ملا ہے، اور یہ سب میرے جسم کے ایک ایک پور میں اتر چکا تھا۔ اس پوری بیماری کے دوران لوگ میرے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، لوگ جنہیں میں جانتا ہوں، لوگ جنہیں میں نہیں بھی جانتا، وہ سب مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم زونز میں رہتے ہوئے میرے لیے دعائیں کرتے رہے، اور مجھے لگا کہ ان کی سب دعائیں مل کے ایک ہو گئی، ایک بڑی سی طاقت جیسی ایک لہر کی بڑی سی موج کی طاقت ہوتی ہے، وہ بس ریڑھ کی ہڈی سے میرے اندر تک اتر گئی اور میری کھوپڑی کے اندر اس سے اپنی جڑیں بنا لی۔ اب وہ ادھر اگتی رہتی ہے، کبھی ایک چھوٹا سا امید کا پودا، کبھی ایک پتا، کبھی ایک نرم سطح، میں اسے دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا رہتا ہوں۔ اتنی ساری دعاؤں کے نتیجے میں اس پہ جو بھی پھول اگتا ہے، جو بھی نئی ٹہنی نکلتی ہے، جو بھی پتا آتا ہے، وہ مجھے صرف خوشگوار سی حیرت اور خوشیاں دیتا ہے۔ تو جو لکڑی کا ننھا سا ٹکڑا ہے نا، اسے کیا ضرورت کہ وہ پانی کی بہاؤ کا رخ بدلنے کی کوشش کرے؟ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب قدرت کی گود میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں ہلکی پھلکی جھولی دے رہی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔